دوسری وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے آج یہ گرمی ہے، یہ دھوپ کی تپش ہے، یہ حرارت ہے، یہ تمازت ہے، یہ بارش کا فقدان ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ قحط سالی کا زمانہ ابھی آنے والا ہے؟ تو میں بتاؤں، سب سے بڑی ایک اور وجہ یہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ رب کہتا ہے اگر تم شکر گزاری کرو گے میں تمہیں نوازتا چلا جاؤں گا، ایک کی جگہ 10 دیتا چلا جاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے تو پھر یاد رکھنا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا ہی دردناک ہے، بڑا ہی سخت ہے۔ تو آئیے اس پہلو میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بھول کہاں ہو رہی ہے، چوک کہاں ہو رہی ہے، ہم سے مس کہاں ہو رہا ہے۔ تو یقیناً میں نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ جو شکر گزاری کرے گا اللہ اسے نوازتا چلا جائے گا۔ تو بارش کے نہ ہونے میں، بارش کے فقدان میں اور قحط سالی کے آنے میں ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ جب صاحب نصاب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، جب صدقہ کا نظام نہیں چلتا ہے، جب صدقہ کا نظام بند ہو جائے، امیر حضرات زکوٰۃ نکالنا بند کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ بارش کا فیصلہ ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش پہ کنٹرول کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش پہ بریک لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کے نظام کو بند کر دیتا ہے۔ یقیناً آج جو زمیندار حضرات ہیں، جن کے پاس پراپرٹی ہے، جن کے پاس زمین ہے، جنہیں بے شمار فصلیں آتی ہے، بے شمار کھیتیاں ہوتی ہیں، آج اکثر لوگ جنہیں دیکھا جائے اور ان کا پرسنٹیج نکالا جائے تو میں کہنے پہ کہیں بھول نہیں کروں گا کہ اکثریت ایسی ہے جو اپنے زمینوں کی زکوٰۃ اور صدقات نکالنے میں یا تو دیر کر رہے ہیں یا تو سرے سے نکالتے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے زمین پانچ بن جاتی ہے، اسی وجہ سے زمین خشک سالی کی شکار ہو جاتی ہے۔ آئیے اس کو ہم ایک واقعے سے بتاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے کہ جو ہی سفر کر رہے تھے، کسی وادی کو کراس کر رہے تھے کہ آسمان سے ایک آواز آتی ہے، اس آواز میں یہ کہا جاتا ہے کہ بادل سے خطاب ہو کے کہا جاتا ہے، اے بادل آج تجھے فلاں کے باغیچے کو سیراب کرنا ہے، اور یہ آواز آنا تھا اور یہ آواز بادل کو سننا تھا کہ بادل برس پڑتا ہے اور ایک چٹیل میدان میں بارش ہوتی ہے اور وہیں سے نالا نکلتا ہے اور ایک شخص کے باغیچے تک وہ پانی پہنچتا ہے۔ وہ جو مسافر تھے، وہ جو راہ گزر تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کون سا شخص ہے جس کے لیے دعا ہوتی ہے، جس کے لیے آسمان سے آرڈر آتا ہے اور بارش کا فیصلہ ہوتا ہے، پانی برستا ہے، اور اسی کا باغ صرف سینچائی کے لائق ہوتا ہے، اسی کا باغ صرف سیراب ہوتا ہے۔ یقیناً جب وہ لوگ اس پانی کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں تو پانی ایک باغ میں جا کے گرتا ہے، وہاں ایک شخص اپنے باغیچے میں ٹہل رہا ہوتا ہے، اس شخص سے پوچھتے اے اللہ کے بندے نام تو بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نام سے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا نام تو بتاؤ، انہوں نے نام بتایا، کہا ہاں ابھی ایک آواز آسمان سے آئی تھی، اس میں یہی نام لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا فلاں شخص کے باغیچہ کو سیراب کر دیا جائے، اور یقیناً میں دیکھ رہا ہوں اپنے سر کی آنکھوں سے کہ پانی تمہارے باغ تک پہنچا ہے، جبکہ اور بھی باغ ہے، اور بھی کھیتے ہیں جو بالکل خشک ہے، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ آخر تمہارے باغ میں صرف پانی کیوں آیا ہے؟ اس کا راز تو بتاؤ، اس کے اسباب تو بتاؤ، کیا ماجرا اس کے پیچھے ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا پیغام ہے؟ تو انہوں نے بتایا اللہ کے بندے ہر سال میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ میری فصل تیار ہوتی ہے، میری کھیتی اچھی خاصی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میری کھیتی میری فصل تیار ہوتی ہے تو میں اپنی کھیتی کے 3 حصے لگاتا ہوں، ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوں،
दूसरा हिस्सा अगले साल के लिए अपनी खेती के लिए रख देता हूँ, तीसरे हिस्से से ज़कात अदा करता हूँ, तीसरे हिस्से से सदका अदा करता हूँ, तीसरे हिस्से को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ। इसलिए हर साल मेरे साथ ये अल्लाह की करम फरमाई होती है, अल्लाह की नजर करम होती है। तो यकीनन इस वाक़िए ने भी ये मैसेज दिया है, ये पैगाम दिया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे। शुक्र का मतलब ये है कि एक तो ज़बान से शुक्र गुजारी करे, और एक तो ये है कि जमींदार है और जमीन की पैदावार अच्छी हुई है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके, अल्लाह के रास्ते में दे के वो शुक्र गुजारी करे तो लअज़ीदन्नकुम, तो अल्लाह कहता है मैं मज़ीद इनायत करूंगा। और वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, माल बहुत ज्यादा हो जाए, जमीनी पैदावार बहुत ज्यादा हो जाए और जमीन का जो हक है वो हक अदा नहीं किया जाए, जो सदका है, जो ज़कात है वो अदा नहीं किया जाए, तो वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, मैं उसकी माल में कमी कर देता हूँ, नुकसान कर देता हूँ। नुकसान कैसे होता है? बारिश नहीं होती और जमीन कोई गल्ला नहीं उगाती है, इस तरीके से नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी वजह ये भी है ज़कात अदा नहीं करना, खेतियों की ज़कात, और इसी तरीके से पैदावार की ज़कात अदा न करने से रब रूठ जाता है, रब नाराज हो जाता है और बारिश के फैसले खत्म कर